السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہ 6ٹھی نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نکاح کا آسان طریقہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس اہم موضوع پر مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ میرا رب آپ کو ہمیشہ حق اور سچ سننے کی سعادت بخشے۔ اسلام میں معاشرتی زندگی کا حسن مطلوب ہے۔ ہر انسان کو باعزت زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ اسلامی زندگی کا فلسفہ ہے۔ ہر انسان کو کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، کیونکہ اسلام خاندانی طبقاتی علو برتری کا قائل نہیں کہ کوئی خاندان فی نفس ہی بڑا ہو، کوئی طبقہ محض طبقے کے عنوان سے بڑا ہو۔ اسلام اس کا شدید مخالف ہے۔ ہر انسان کو باعزت زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ معاشرتی زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے معاشرے کے افراد کا اچھا ہونا لازم ہے۔ اگر معاشرے کے لوگ بدتمیز ہوں، گالیاں بکتے ہوں، شراب پی کے ادھم کاٹتے ہوں، برسر عام لوگوں کی بے عزتی کرتے ہوں، برے کاموں میں مبتلا ہوں، تو کیا ایسے معاشرے میں حسن پیدا ہو جائے گا؟ حسن یہ قمقموں سے پیدا نہیں ہوتا، یہ حسن اعلیٰ درجے کے ڈیکوریشن سے پیدا نہیں ہوتا۔ حسن پیدا ہوتا ہے انسانی اخلاق سے۔ تو یہ پورا معاشرہ بڑا حسین بن جائے جس میں ہر شخص باعزت زندگی گزار سکے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد صحیح ہوں۔ کسی کی خواہش ہے کہ میں معاشرے میں باعزت زندگی گزاروں، یہ اس کی اپنی خواہش ہے۔ اپنے گھر سے باہر نکلا، معاشرے کے لوگ اتنے بیہودہ کہ برابر کی گندی نالی میں پتھر پھینکا، اس پتھر پھینکنے کے نتیجے میں گندی نالی سے گندگی اٹھی اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اچھا لگے گا؟ یہ آپ کا کوئی اعزاز ہوا؟
آپ کو ان لوگوں نے کوئی عزت دی جنہوں نے آپ کے کپڑے گندے کر دیے. کچھ اور آگے بڑھے تو بجائے اس کے کہ سامنے والا آپ کی بارگاہ میں کوئی سلام کا تبریک کا ہدیہ پیش کرتا، جیسے ہی آگے بڑھے سامنے والے ایک شخص نے آپ کو گالیاں بکنی شروع کر دی. عزت محسوس ہوگی. تمنا تو یہ تھی کہ معاشرے میں باعزت زندگی گزاروں. نالی کے پاس کپڑے خراب ہوئے، وہ توہین ہوئی. ایک قدم آگے بڑھایا تو گالیوں سے نواز دیا. باعزت زندگی کیسے گزرے گی؟ اور آگے بڑھے کسی نے کپڑے پھاڑ دیے، اچھے خاصے جا رہے ہیں، اور ایک بندہ آیا اس نے دامن پھاڑ دیا. خواہش تو ہے کہ باعزت زندگی گزاروں، لیکن معاشرے میں جدھر جا رہے ہیں توہین اور تذلیل کے سوا کچھ نہیں. معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے اپنی یہ خواہش اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب معاشرے کے لوگ اچھے اور سچے اور صحیح ہوں. ایک حقیقت ہے، رشتوں کا دباؤ انسان قبول کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں بات شامل ہے. رشتوں کا دباؤ محسوس کرتا ہے. ابا حضور موجود ہیں، بیٹا ہے تو بڑا شریر، لیکن ابا حضور کی موجودگی میں بہرحال ان کا دباؤ محسوس کرے گا. نہ جانے کتنی شرارتوں سے رکا رہے گا. استاذ محترم سامنے موجود ہیں، شاگرد ہے تو بڑا شریر، لیکن استاذ محترم کی موجودگی میں وہ شرارتیں نہیں کرے گا. پوتا بڑا نالائق ہے، لیکن دادا جان سامنے موجود ہیں تو دادا کی موجودگی میں وہ اپنی بہت ساری نالائقیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا. یہ ہے آئلی دباؤ، یہ ہے ہمارا سماجی اور معاشرتی دباؤ. جب یہ انسان رشتوں کے دباؤ کو محسوس کرتا ہے، بڑوں کی موجودگی میں یہ بہت سارے غلط کاموں سے اپنے آپ کو ان کے سامنے روک کے رکھتا ہے. یہ ایک سچائی ہے. تو ذرا اس سے اوپر اٹھ کر، اس سے کچھ بلند ہو کر اس کو یہ تعلیم دے دی جائے کہ تمہارا باپ یقیناً بڑا ہے، لیکن سب سے بڑا تو اللہ ہے. تمہارے استاذ یقیناً بڑے ہیں، لیکن سب سے بڑا تو اللہ ہے. تمہارے دادا یقیناً بڑے ہیں، ان کے احترام سے انکار نہیں، لیکن سب سے بڑے اللہ ہیں. اگر تم اپنے والد کی موجودگی میں، اپنے دادا کی موجودگی میں، اپنے استاذ کی موجودگی میں، اپنے سماج کے ذمہ داروں کی موجودگی میں بہت سارے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہو، تو کیوں نہ اللہ اکبر کی موجودگی کا احساس کر کے ہر برے کام سے بچ جاؤ. یہ روح جب انسان میں پھونک دی جائے گی، یہ احساس جب انسان میں پیدا کر دیا جائے گا، یہ شعور جب انسان میں پیوست ہو جائے گا، معاشرے میں حسن پیدا ہو جائے گا. کیونکہ استاذ ہر جگہ نہیں، ابا ہر جگہ نہیں، دادا ہر جگہ نہیں، سماج کے افراد ہر جگہ نہیں. کائنات کا کوئی ذرہ ہمارے اور آپ کے رب کی نظر سے باہر نہیں، ان کے علم سے باہر نہیں. کائنات کا ہر ذرہ ان کی نظر میں، اور کائنات کی ہر شے ان کے علم میں. انہوں نے ہی پیدا کیا ہے. ان کے عطا کیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ جب دل کی گہرائیوں میں کروٹیں لینے لگے گا، پورے معاشرے میں حسن پیدا ہو جائے گا. چھوٹے بڑوں کو دیکھیں گے، احترام کریں گے. وہ گندی نالیوں میں پتھر نہیں پھینکیں گے کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں.
چھوٹے بڑوں کو دیکھیں گے اس تربیت کے نتیجے میں تو یہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے، اور بڑے چھوٹوں کو دیکھیں گے تو انہیں گالیاں نہیں بکیں گے، انہیں غلیظ الفاظ نہیں بولیں گے، دست شفقت ان کے سروں پہ رکھیں گے، پیار سے ان سے ملیں گے، ماحول میں بڑا حسن پیدا ہوگا، معاشرے میں بڑا حسن پیدا ہوگا۔ تو اسلام چونکہ معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آئے وہ پورے وقار کے ساتھ آئے، اس کی آمد کا جو وقار ہے وہ مجروح نہ ہو۔ دنیا میں جو بچہ آئے وہ پورے وقار کے ساتھ آئے۔ وہ کون سا بچہ ہے جو اس دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ نہیں آتا؟ اسے ہی ہم اور آپ حرامی کہتے ہیں، جو ثابت النسب نہیں ہوتا، جس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، جو ولد الزنا ہوتا ہے، جو حرام زادہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں آتا تو ہے لیکن وقار کے ساتھ نہیں آتا۔ اولاً تو اس خاتون کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو کہیں ضائع کر دے، ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ مر جائے، پتہ نہ چلے۔ اس کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اسے مار دیا جائے، غیر ثابت النسب۔ اگر پیدا ہو گیا تو اس کے قتل کرنے کے منصوبے، اور اگر وہ جی گیا، بڑا ہو گیا، تو غیر ثابت النسب ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی عزت کا کہاں خیال ہوگا، اور جسے خود اپنی عزت کا خیال نہ ہو وہ آپ کی عزت کا کیا خیال کرے گا؟ وہ سماج اور معاشرے میں سب کے سامنے برے سے برا کام برپا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر سماج کا کوئی دباؤ نہیں، اس کے سامنے اس کا باپ نہیں، اس کی نگاہوں میں اس کے دادا کا کوئی تصور نہیں، اسے کیا پتا اس کا باپ کون ہے۔ وہ سماج اور معاشرے کے بیچ بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب میں پیچھے نہیں ہٹے گا، کچھ بھی کرا لو اس سے ننگا ہو جائے گا سب کے سامنے، اس کے اوپر سماج اور معاشرے کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کا یہ فلسفہ حیات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر جو بچہ آئے وہ پورے وقار کے ساتھ آئے، پورے اعزاز کے ساتھ آئے، اور بچے کا وقار یہ ہے کہ اس کے والد یہ ہیں، بچے کا وقار یہ ہے کہ اس کے دادا یہ ہیں، بچے کا وقار یہ ہے کہ اس کی نانی یہ ہیں، بچے کا وقار یہ ہے کہ اس کے نانا یہ ہیں۔ ثابت النسب ہوگا تو پھر وقار ہی وقار ہوگا۔ جو ثابت النسب نہیں، جو حرامی ہے، ولد الزنا ہے، اس کا کیا وقار اور اس کی کیا حیثیت؟ جب اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر بچہ وقار کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ دنیا میں آئے، تو اس کا لاہی عمل کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے اس پوری کائنات کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے۔ ان کی ہر رحمت، ان کی ہر نعمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، قادر وہ ہر چیز پہ ہیں۔ آم کا شوق مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی، اگر وہ چاہیں تو بے موسم اسی عیدگاہ کے میدان میں اپنی قدرت سے ہر بندے کی گود میں آم کی ایک پیٹی ابھی ابھی اتار دیں، وہ اس پہ قادر ہیں، بلا شبہ قادر ہیں۔ لیکن ان کا دستور یہ ہے کہ انہوں نے اس کائنات میں اپنی نعمتیں عطا کرنے کے لیے اس پوری کائنات کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا۔ اللہ کی ہر رحمت، اللہ کی ہر نعمت اب اسباب کے پردوں میں چھپ کر آئے گی۔ آپ کے ہاتھ میں گٹھلی ہے آم کی، آپ نے زمین میں
गड्ढा तैयार किया, उसमें आपने गुठली डाल दी, जमीन को बराबर कर दिया। आपको यह भी नहीं पता कि ये गुठली सीधी डाली मैंने या उल्टी, आड़ी डाली या तिरछी, बस यूं ही गुठली आपने डाल दी और जमीन को बराबर कर दिया। ये करना पड़ेगा। असबाब और वसाइल के बंधन में बंधी है ये दुनिया, तो इतना तो काम करना ही पड़ेगा, इसके आगे फिर कोई काम नहीं। वो कौन है जो जमीन की जुल्मतों में, जमीन की तारीकियों में उस उल्टी पड़ी हुई गुठली को सबसे पहले वो सीधा करता है? कोई ना कोई है जरूर। गुठली की एक समत मुतय्यन है, कोपल उधर से ही निकलेगी, ये नहीं कि कोपल चाहे जहां से निकल जाए, उसकी एक समत मुतय्यन है। अगर आपने उसको उल्टा करके डाला, आपने उसको आड़ा तिरछा करके डाला, होश नहीं कि गुठली हमने कैसे डाली, बस गड्ढा खोदा और जमीन में गुठली डाल दी और जमीन बराबर करके अपने घर में आप लेट गए। अगला काम उसका है जो रज़्ज़ाक़ हैं, आगे का काम किसान का नहीं है। वो कौन है जो जमीन की तारीकियों में उल्टी पड़ी हुई गुठली को सीधा कर देता है, आड़ी तिरछी पड़ी हुई गुठली को सीधा कर देता है? फिर वो कौन है जो उस मजबूत गुठली के एक हिस्से को शक करके बड़ी नर्म नाजुक कोपल निकाल देता है और उस नर्म नाजुक कोपल को जमीन का सीना चाक करके बाहर निकाल देता है। अब वो पौधा निकला, बढ़ता चला जा रहा है, तना तैयार हो गया, शाखें निकल आई। वो गुठली जो आपने जमीन में डाली थी है, खोद के देखना कभी। जहां गुठली आपने डाली थी वहां गुठली नहीं है। वो गुठली किस तरह तने में तब्दील हो रही है, शाखें उससे तैयार हो रही हैं। जो गुठली नीचे आपने डाली थी वहां तो मिली नहीं, एक अरसे के बाद उस दरख्त की शाख पे न जाने कितने आम तैयार हुए शाखों पर, और शाखों पे तैयार होने वाले हर आम के अंदर एक गुठली आ गई। ये कहां से आई? जो गुठली आपने नीचे डाली थी, जो गुठली जमीन की तारीकी में आपने डाली थी, वो गुठली वहां से खत्म हुई। शाखों में बहुत सारे आम, हर आम के अंदर एक गुठली, बड़ा लजीज खुशबूदार खाने का सामान, ऊपर से पैकिंग, उसकी खुशबू देखें, उसका जायका देखें। ये आम पहुंचे किधर से शाख तक? क्या आप आम के दरख्त का तना काटें तो उसमें आपको आम रखे हुए मिलेंगे? नहीं। आप कहते हैं कि इस तने से, इन शाखों से रस इसमें पहुंचा, तो किसी भी शाख में आप एक कट लगाइए, अगर नीचे से रस ऊपर जा रहा है, उन आमों में भरा जा रहा है, तो क्या आपको वो वाला रस मिलेगा? इस कट के जरिया जो आम के अंदर मौजूद है, ये जाता कहां से है? फिर अकल ये काम नहीं करती कि दुनिया का सिस्टम तो ये है कि यहां हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग पहले होती है और पैकिंग बाद में होती है। यही सिस्टम है ना? या दिल्ली शहर में कोई ऐसी भी फैक्ट्री है या कारखाना कि वहां पैकिंग पहले हो जाती हो, मैन्युफैक्चरिंग बाद में होती हो? मुमकिन है ये? हम और आप किसी कारखाने में चलें, वहां एक डब्बा रखा हुआ है पैक, हमने और आपने वहां के मालिक से पूछा कि साहब इस डब्बे में क्या है? तो मालिक ने कहा कि फिलहाल तो कुछ नहीं है, इतना छोटा सा प्लास्टिक का एक टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है और इसे पैक कर दिया है। 9 महीने के बाद इसमें से आईफोन 15, 16 निकलेगा। 9 महीने का टाइम चाहिए। छोटा सा टुकड़ा मैंने प्लास्टिक का इसमें डाला है, पैकिंग मैंने पहले कर दी है।
پیکنگ پہلے کی مینوفیکچرنگ اپنے آپ اندر ہوتی رہے گی اور یہ آئی فون تیار ہو جائے گا. اس کے اس بیان کو سننے کے بعد آپ دو ہی فیصلے کریں گے, یا تو یہ پاگل مجنوں دیوانہ ہے یا خواب دیکھ رہا ہے. موجود دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ پیکنگ پہلے ہو جائے اور مینوفیکچرنگ بعد میں ہو, یہ ممکن نہیں. لیکن جس رب کو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اسے مانے کیسے؟ جس اللہ کو یہ ہاتھ چھو نہیں سکتے اس کے وجود کو تسلیم کیسے کریں؟ جس اللہ کی بات کانوں کے ان پردوں سے سن نہیں سکتے کیسے مانے کہ وہ موجود ہے؟ تو میرے رب نے اپنی قدرت کے اتنے مظاہر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ وہ ہر چیز کی پیکنگ پہلے کر دیتے ہیں, ساری مینوفیکچرنگ بعد میں ہوتی ہے. اب تو ماننا پڑے گا کہ ہاں اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے اور اسی کو اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس دنیا میں ان کی ہر رحمت, ان کی ہر نعمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے. ابا آدم علیہ السلام کو میرے رب نے مخصوص دست قدرت سے بنا دیا. ان کا کوئی باپ نہیں, ان کی کوئی ماں نہیں, انسان بن گئے. ہمارے اور آپ کے لیے تو یہ سوچنا مشکل, لیکن ہمارے رب کے لیے کیا مشکل؟ کائنات کے ہر ذرے پر انہی کی حکومت چلتی ہے. وہ مردے سے زندے کو نکال دیتے ہیں, وہ زندے سے مردے کو نکال دیتے ہیں, وہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں, وہ دن کی روشنی کو رات کی تاریکی میں تبدیل کر دیتے ہیں. کائنات کے ہر ذرے پہ اکیلے ہمارے اللہ کی حکومت قائم ہے. ان کی قدرت ہر چیز پہ موجود ہے, لیکن ان کا نظام الگ ہے, دستور الگ ہے. قدرت الگ, دستور الگ. دستور ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی ہر نعمت اپنے بندوں کو اسباب کے پردوں میں چھپا کر دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اگر انہوں نے بلا شبہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا, اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, تینوں مثالیں ان کی کائنات میں موجود. اب دلی والے یہ سوچیں کہ جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے, نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکیلے لیٹیں گے, صبح آنکھ کھلے گی تو برابر میں اللہ آسمان سے کوئی بچہ نازل کر دے گا, وہ برابر میں جب روئے گا تو میری آنکھ کھل جائے گی, لاڈلے کو گود میں لے لوں گا, مجھے میرا بچہ مل جائے گا. یہ اللہ کا دستور ہے؟ نہیں. جب ان کا یہ دستور نہیں ہے تو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ فطرت کے ساتھ میں جنگ ہو جائے گی, اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی. کبھی فطرت کے ساتھ جنگ کی کوشش نہ کیجیے گا. کیا یہ بچے زمین سے اگیں گے جیسے کہ پودے اگتے ہیں؟ کیا یہ بچے آسمان سے ٹپکیں گے جیسے کہ بارش کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں؟ نہیں. اولاد عطا کرنے والے اکیلے اللہ ہیں. وہ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں, اور وہ جسے چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے عطا کرتے ہیں, اور وہ جسے چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور وہ جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں. اس کے ہاں نہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا نہ اس کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوگی. تو اولاد بھی عطا کرنے والے اللہ, وہ قادر ہر چیز پر ہیں. دستور ان کا یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک خاتون کے آپسی ملاپ کے نتیجے میں اولاد کی نعمت سے وہ نوازیں گے. سسٹم پورا ان کا ہے. فَيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. وہ
اتنے چھوٹے چھوٹے جرثومے، اتنے چھوٹے چھوٹے کیٹانو، جس کے اندر انسان کا ڈی این اے کا پورا راز پوشیدہ ہے، سوئی کی نوک پر نہ جانے کتنے وجود ٹھہر سکتے ہیں۔ وہاں 10x10 کا روم نہیں چاہیے، ہمارا اور آپ کا اتنا چھوٹا وجود تھا کہ سوئی کی نوک پر ہمارے اور آپ کے نہ جانے کتنے وجود ٹھہر سکتے تھے۔ ان میں سے ایک جرثومہ عورت کے رحم سے نکلنے والے ایک انڈے بھی بہت سارے، جرثومے بھی بہت سارے، لیکن ایک جرثومہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے نتیجے میں، اس مقاربت، اس مصاحبت کے نتیجے میں، بس ایک جرثومہ عورت کے مادے منویہ سے خارج ہونے والے انڈوں میں سے بس ایک انڈے میں وہ ایک جرثومہ داخل ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا کتنا کہ سوئی کی نوک پہ نہ جانے کتنے آ جائیں۔ وہ ایک چھوٹا سا جرثومہ جو خاتون کے مادے میں موجود انڈوں میں، بے شمار انڈوں میں سے ایک انڈے کے اندر داخل ہوا، وہ جرثومہ کوئی اور نہیں تھا، ہم اور آپ تھے۔ اب اس میں باپ کا بھی دخل ہے، ماں کا بھی دخل ہے، مرد کا بھی دخل ہے، عورت کا بھی دخل ہے، اللہ کا اپنا نظام، لیکن یہ اندر سارا سسٹم بنانے والا کون؟ اللہ۔ اگر میں ڈی این اے ٹیسٹ پر جو 1950 کے آس پاس وجود پذیر ہوا اس پر گفتگو کروں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا مضمون آپ کو سمجھاؤں تو کئی گھنٹے چاہیے اس کے لیے، اور وہ آج ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے نکاح کا آسان طریقہ۔ یہ نکاح اسلام نے رکھا کیوں ہے؟ سماجی معاشرتی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے انسانوں کی آبادی قائم رہے، اس کی نسل آگے بڑھتی رہے، اس کے لیے اللہ نے سب سے بہتر طریقہ اپنے رسولوں کے ذریعہ، اپنے نبیوں کے ذریعہ اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ نسل کی بڑھوتری کا جو سسٹم انسانوں کے پاس ہے، وہی سسٹم ہر زندہ مخلوق کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اپنی نسل کے فروغ کے لیے اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے وہ نظام بس ہمیں معلوم ہے۔ نہیں، انسانوں کو بھی معلوم ہے، وہ نظام ہاتھی کو بھی معلوم ہے، وہ نظام شیر اور شیرنی کو بھی معلوم ہے، وہ نظام مچھلیوں کو معلوم ہے، وہ نظام مکھیوں کو معلوم ہے، وہ نظام مچھروں کو معلوم ہے۔ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ نے ہر مخلوق کی نسل کی بقا، اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کا پورا سسٹم ہر مخلوق کو سمجھا دیا۔ جو جذبات انسانوں کے پاس ہوتے ہیں وہی جذبات ان جانوروں کے پاس ہوتے ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ ہماری نسل کیسے آگے بڑھے، اس کا تحفظ کیسے ہو، نسل کو بڑھانے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا۔ یہ بات کیا سانپ کو نہیں معلوم؟ پرندوں کو یہ نظام نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے۔ پھر اور جانوروں جیسی خواہشات کی تکمیل ہی اگر یہ انسان کرے تو پھر جانوروں میں انسانوں میں فرق کیا رہ گیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسانوں کو مکرم بنایا ہے،
آدم کی اولاد کے سروں پر تکریم کا تعظیم کا تاج رکھا ہے، اور جانوروں کے بالمقابل حضرت انسان کو اللہ نے مکرم بنایا، معظم بنایا، معزز بنایا، اشرف المخلوق بنایا۔ خشکی اور تری کی حکمرانی کی باغ ڈور ہم نے حضرت انسان کے ہاتھوں میں دے دی، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ خشکی اور تری کی حکمرانی کی باغ ڈور ہم نے حضرت انسان کے ہاتھوں میں دے دی، تبھی تو آپ پاؤں پاؤں چلنے پر اکتفا نہیں کرتے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے جس حال میں پیدا کیا، کروڑوں سال گزر گئے، ان کی زندگی کا سسٹم وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ آپ ہر آن بدل رہے ہیں، پاؤں پاؤں بھی چلے، گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر بھی چلے، پھر کن کن سواریوں کو آپ نے بنایا اور ان پر چلے اور چلیں گے، اپنے ذہن کے پردے پہ سب کچھ لے آئیے۔ اور کوئی مخلوق بدلتی نظر نہیں آ رہی، آپ نے اپنی ہر چیز کو بدل ڈالا۔ سواریاں کتنی بدلی، کیا پہلے مکانات ایسے ہی ہوتے تھے جیسے آج کل بن رہے ہیں کوٹھیاں؟ اس میں بھی تبدیلی، ڈشیں، کھانے کی ورائٹیاں کتنی بنا ڈالی حضرت انسان نے۔ ایک آلو اگر آپ لے لیں اور آلو سے بننے والی ورائٹیاں آپ دیکھیں تو یہیں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں، اور مخلوق کے بالمقابل حضرت انسان کی صلاحیتیں ہیں کچھ اور۔ لباس دیکھیں اپنا، کس کس دور سے یہ انسان گزرا اور لباس میں اس نے کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا کی۔ ہر چیز متنوع ہے، ہر چیز میں تنوع ہے، کسی ایک چیز پہ انسان ٹھہرنے کا نام نہیں لیتا۔ تو میرے رب نے تو پھر سچ کہا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ خشکی اور تری کی حکمرانی کی باغ ڈور حضرت انسان کو دے دی۔ کیا خشکی پہ جگہ کم تھی کہ دبئی والوں نے سمندر میں ہوٹل بنا دیا؟ خشکی میں بنا لیتے، سمندر میں کیوں ہوٹل اتارا، کیوں بنایا؟ خشکی کے راستوں پہ چلتے چلتے کہیں بھی آپ جا سکتے تھے، لیکن سمندر کے سینوں پہ آگ کے جہاز اس کے سینوں کو چاک کرتے ہوئے ایک ساحل سے دوسرے ساحل پر پہنچ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ تصور کیجئے جہاز کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے رب نے خشکی کی حکمرانی کی باغ ڈور بھی آپ کے ہاتھوں میں دی ہے، اور تری سمندروں کی حکمرانی کی باغ ڈور بھی اللہ نے آپ کو دے دی ہے۔ یہ سب ان کی عطا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مکرم بنایا، معزز بنایا اور اپنی ساری مخلوق میں اشرف بنایا، تو نسل کے فروغ کے لیے کیا وہی انداز اختیار کریں گے جو اور جانور کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نسل کے تحفظ کے لیے اور نسل کو بڑھانے کے لیے جیسے ہمارے اور آپ کے پاس جذبات ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو ویسے جذبات دیے ہیں۔ ان میں اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہر مخلوق کا حمل ٹھہرتا ہے، انڈے تیار ہوتے ہیں، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں یا بچے ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ یہی نظام پوری دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر فرق ہے انسانوں میں اور دیگر جانوروں میں، اور یقیناً ہے، تو پھر اس نکاح والے سسٹم میں، اس دیواجی تعلقات کے سسٹم میں بھی بڑا واضح فرق دکھنا چاہیے۔ آج دنیا میں کتنے انسان ہیں جنہوں نے جانوروں والی زندگی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اختیار کر رکھی ہے۔ جیسے جانور اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، جیسے جانور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، اس سے بھی بدتر انداز میں یہ انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے۔ تو پھر جانوروں میں اور ان انسانوں میں کوئی فرق رہا؟ نہیں، فرق تو نہیں رہا، یہ سچ ہے، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔
العزت والجلال نے جب اشرف المخلوق بنایا، انسانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کو مبعوث کیا، اور ختم نبوت کے تاج کے ساتھ، ختم نبوت کے اعزاز کے ساتھ انہوں نے اپنے آخری نبی عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے آخری رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، ان کی ہدایات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ انہوں نے بہت واضح طریقے پر انسانوں کو یہ سمجھا دیا کہ اپنی نسل کے تحفظ کے لیے، اپنی نسل کے فروغ کے لیے وہ طریقہ اختیار کرو کہ جس سے اس دھرتی پر ہر بچہ پورے وقار کے ساتھ آئے، عزت کے ساتھ آئے۔ پھر وہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے نتیجے میں معاشرے کے ہر فرد میں حسن پیدا ہو جائے، اور جب معاشرے کے ہر فرد میں حسن پیدا ہوگا، جدھر سے بھی آپ نکلیں گے باعزت زندگی گزارنے کا حق آپ کو ملتا رہے گا، یہ آپ کا حق آپ کو حاصل ہوتا رہے گا، جدھر بھی نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنا اچھا لگے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں میں ان لوگوں کے بیچ آیا جو مجھے عزت دے رہے ہیں، اور اسلام کا یہی کہنا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو باعزت زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ایسے افراد تیار کرو، ایسا معاشرہ بناؤ، ایسا سماج تعمیر کرو جس کے ہر فرد میں حسن ہو، تبھی آپ اس کے درمیان باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ افراد پر کوئی محنت نہیں، افراد سازی کے لیے کوئی کام نہیں، معصوم بچوں کے اخلاق کی تعمیر کے لیے، ان کے اخلاق میں حسن پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں، ان کا ذہن اسلامی بنے اس کے لیے کوئی کاوش نہیں۔ پھر یہ توقع فضول ہے کہ میں باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پھر تو آپ گزریں گے۔ توقع فضول، نالی میں کوئی پتھر مارے گا اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ باعزت زندگی گزارنے کا تصور فضول ہو جائے گا۔ آپ بڑے وقار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لوگ سلام کرنے کی بجائے آپ کو گالیاں بکیں گے، تانے دیں گے، ایسے جملے کسیں گے کہ دل پارا پارا ہو جائے گا۔ کہاں گیا باعزت زندگی گزارنے کا تصور؟ ہر انسان کو باعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب پورے معاشرے میں حسن ہو، پورے سماج میں حسن ہو۔ اور معاشرے میں اور سماج میں حسن کہاں سے پیدا ہوگا کہ اس کا ہر فرد جب دنیا میں آئے تو وقار کے ساتھ آئے، عزت کے ساتھ آئے، اور وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ دنیا میں بچے کو لانے کے لیے نبیوں والا طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں، تمام رسولوں کی جو مخصوص سنتیں بیان کی ہیں، ان میں حیا بھی ہے، اس میں مسواک بھی ہے، اس میں خوشبو کا استعمال بھی ہے۔ تو کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے نبیوں رسولوں کی سنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نکاح کرنا بھی نبیوں رسولوں کی سنت ہے۔ اب نکاح وہ واحد ذریعہ بچا جس کے نتیجے میں بچے باوقار ہو کے اس دھرتی پر آئیں۔ نکاح میرا طریقہ ہے یا آپ کا؟ نکاح نہ میرا طریقہ ہے نہ آپ کا، یہ نکاح نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نکاح نبیوں رسولوں کی سنت ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنی سنت قرار دیا۔ یہاں جتنا مجمع میرے سامنے موجود ہے، اس میں سے بہت سارے احباب وہ ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں، وہ بھی ہیں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی، جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کا نکاح ہو چکا ہے، ان کا نکاح جن قاضی صاحب نے پڑھایا ہوگا تو
یہ ضرور قاضی صاحب نے فرمان رسول اپنے خطبے میں پڑھا ہوگا کہ النکاح من سنتی، سنا ہوگا آپ نے، کبھی اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کی؟ اور ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری اس نکاح والی سنت سے منہ موڑ لے وہ ہوگا کسی کا، میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اعلان ہے، وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہو سکتا جو نبی والی اس نکاح والی سنت سے منہ موڑ لے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اتنے سناتے ہیں نا۔ چلیے آج میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ پوری حدیث سنائے دیتا ہوں تاکہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ تو حدیث کا بالکل آخری حصہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے اس کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ نکاح کے سسٹم کو سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ آج اس پوری حدیث کو سن کے آپ اسلام کا پورا نظام عبادت سمجھ سکتے ہیں، یہ نکاح عبادت بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، زندگی گزر جاتی ہے قاضی صاحب کو نکاح کے خطبے میں یہ حدیث سناتے سناتے، کبھی آپ نے قاضی صاحب سے کہا ہی نہیں کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ حدیث کی کون سی کتاب میں موجود ہے؟ کیا صرف اتنی حدیث ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی؟ اس کا فا بتا رہا ہے کہ مضمون پیچھے سے آ رہا ہے۔ فمن رغب عن سنتی، یہ فا حرف فا بتا رہا ہے کہ حدیث یہاں سے اسٹارٹ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ یہاں سے شروع نہیں ہیں، یہ فا بتا رہا ہے کہ مضمون پیچھے کچھ ہے۔ اب اگر وہ پورا مضمون بالتفصیل بالتشریح آپ کو سناؤں تو بہت وقت لگے گا، میں وہ سارا مضمون بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کو سناؤں گا تاکہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی والی حدیث ہم سمجھ سکیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے نکاح کا آسان طریقہ وہ کلیئر ہو سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث منقول ہے جس کا آخری حصہ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ابتدائی مضمون یہ ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ نبی علیہ السلام کے شب و روز کے معمولات معلوم کرنے کے لیے آئے کہ ہمارے نبی کے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں۔ ان کا تصور یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمہ وقت عبادت میں لگے رہتے ہوں گے، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہمہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ہی مصروف عمل رہتے ہوں گے۔ یہ جاننے کے لیے وہ 3 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے اور ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات معلوم کیے تو انہوں نے بہت کلیئر بتایا کہ آپ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان تینوں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ بخشے بخشائے رسول اگر اتنی کم عبادت کریں تب بھی جنت ان کے قدموں میں۔ یہ مضمون سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اگر وہ اتنی کم عبادت کریں تو کوئی حرج نہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ انہوں نے وہیں تینوں لوگوں نے ایک ایک اپنے لیے عہد لیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز میں مصروف عمل رہوں گا، پوری رات نماز میں گزار دوں گا، رات بالکل نہیں سوؤں گا، پوری رات
نماز ادا کرتے کرتے گزاروں گا. نبی سو بھی لیتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, وہ تو بخشے بخشائے ہیں. ہماری بخشش تو جب ہوگی جب ہم پوری رات نماز میں مصروف عمل رہیں گے. ایک صاحب نے یہ عہد لیا. دوسرے صاحب نے کہا کہ میں پوری زندگی روزانہ روزے رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کا, یہ ان کو بتایا گیا, اور ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر مہینے کی 13, 14, 15 یہ 3 تاریخیں یہ, اور ہفتے کے 2 روزے, پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ. جب یہ روزے کا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں. ہماری بخشش تو جب ہو سکتی ہے کہ جب ہم روزانہ روزہ رکھیں, کبھی میں افطار نہیں کروں گا, یعنی دن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا, میں روزانہ روزے کی حالت میں اپنے دن گزاروں گا. یہ دوسرے صاحب نے عہد کر لیا. تیسرے صاحب نے وہ بات کہی جو ہمارے آج موضوع سے متعلق ہے, تبھی میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا آج کے درس کے لیے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی. تیسرے صاحب نے کہا کہ ابھی تک تو میری شادی ہوئی نہیں, آئندہ کروں گا بھی نہیں. بڑا جھنجھٹ, بیوی, اس کے حقوق ادا کرو, کپڑے, کھانا, بچوں کی پرورش, ان سارے جھنجھٹوں سے پاک ہونے کے لیے میں نکاح ہی نہیں کروں گا, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا, میں شادی نہیں کروں گا. ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دین میں غلو کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ما قبل کی قوموں نے دین میں غلو کیا, ان کا دین تباہ ہو گیا, وہ بھی تباہ ہو گئے. اسلام میں اعتدال ہے, غلو, زیادتی, حدود کو پار کر جانا اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا. ہر کام ذمہ داری سے حدود میں رہتے ہوئے انجام دینا ہے. تو تیسرے صاحب نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. تینوں لوگوں نے یہ عہد لیا ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پہ تشریف لائے, آپ کو بتایا گیا کہ یہ 3 لوگ آئے تھے, آپ کے معمولات انہوں نے معلوم کیے, تو ہم نے آپ کے شب و روز کے معمولات عبادت ان کو بتا دیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, کم عبادت کریں جب بھی کوئی حرج نہیں. ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھنے میں مصروف عمل رہوں گا. دوسرے نے یہ کہا کہ میں روزانہ روزے کی حالت میں گزاروں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا, روزانہ روزہ رکھوں گا. اور تیسرے نے تو حد کر دی, اس نے یہ کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اپنے بارے میں ایسا عہد لے لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, ہمیں یہ کام کرنا ضروری ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو تاریخی جملہ کہا تھا, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ تقوی میرے اندر موجود ہے. جو اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے وہ تمہیں نہیں, جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا تم ڈر نہیں سکتے, جتنا تقوی میرے اندر ہے اتنے متقی تم بن نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو, رات میں نماز بھی پڑھو, سونا بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. دیکھیں دین اسلام, اس میں کتنا حسن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فطرت کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی. فطرت کے ساتھ میں جنگ کے ساتھ غروب آفتاب سے لے کر اور صبح صادق تک جو بندہ روزانہ پوری رات نماز میں گزارے گا اس کے بدن کا کیا حال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نماز پڑھو, رات میں منع نہیں ہے, لیکن سونا بھی ضروری ہے. اور احادیث میں اس کی وضاحت ہے, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے.
نماز بھی پڑھو، سو بھی۔ انسان نے کہا تھا روزانہ روزے رکھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، یعنی بغیر روزے کے بھی کچھ دن گزارو۔ روزانہ روزہ رکھو گے تو یہ فطرت کے ساتھ میں جنگ ہو جائے گی، اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس دھرتی پر سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے نبی گزرے ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رکھا۔ صوم داؤدی یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یہ صوم داؤدی ہے۔ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے مسنون ہے پیر کا روزہ رکھیں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ پیر کا روزہ کیوں؟ جواب تو میرے پاس بھی نہیں نا آپ کے پاس۔ جو پیر کا روزہ جو رسول رکھتے تھے پیر کا روزہ، انہی سے معلوم کر لیں کہ یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا۔ آپ کو تو بس 12 ربیع الاول یاد ہے، میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، یاد رکھیے، لیکن صرف 12 ربیع الاول ہی کیوں یاد؟ ہر ہفتے کا یہ پیر کا دن کیوں نہیں یاد آتا جس پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد پذیر ہوئے؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے یوم ولادت کو ڈھول تاشوں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، گاجے باجوں کے ساتھ، جلوس کے ساتھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت یاد رکھا ہے روزہ رکھ کر۔ ان کی امت کو چاہیے، محبت کا تقاضا ہے، الفت رسول کا تقاضا ہے، عقیدت مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ ان کی امت پیر کا روزہ رکھ لیا کرے۔ نبی کے یوم ولادت کی مناسبت سے اس دن میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یہی ہے وہ دن جس میں سیدہ آمنہ کی گود آباد ہوئی تھی، یہی ہے وہ دن جس میں عبداللہ کے در یتیم تولد پذیر ہوئے تھے، یہی ہے وہ دن جس میں عبد المطلب کے پوتے پیدا ہوئے تھے، یہی ہے وہ دن جس پہ آفتاب رسالت طلوع ہوا تھا۔ یہ پیر کا دن روزے کے عنوان سے تو یاد نہیں آتا، ذہن خرافاتی ہو گیا۔ مسلک سے اوپر اٹھ کے بات کر رہا ہوں، جو لوگ 12 ربیع الاول کو جو کچھ کرتے ہیں ان کے علماء بھی تنگ آ گئے، یہ کیا کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، وہ اپنے علماء کی بھی نہیں سن رہے۔ میں اپنی بات تو آپ کو سنا نہیں رہا، نبی کی بات سنا رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول نبی کی زندگی میں بھی آیا، صحابہ کی زندگی میں بھی۔ نبی علیہ السلام نے ہر ہفتے میں پیر کے دن کا انتخاب کیا ہے روزہ رکھنے کا۔ نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی نے کلیئر کر دیا کیونکہ میرا وہ یوم ولادت ہے، اسی دن میں پیدا ہوا۔ تو کیا نبی سے محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اور آپ بھی پیر کا روزہ رکھ لیا کریں نبی کے یوم ولادت کے عنوان سے؟ اگر ہر پیر کو توفیق نہ ہو تو کبھی کبھار تو رکھ ہی لینا چاہیے، عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے۔ میں محبت، پھر سچی محبت کا طریقہ بتاتا ہوں، یہاں جذبات سے بات نہیں بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے اس کی بھی وجہ معلوم کی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جمعرات کو بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، روزانہ روزے مت رکھنا، آپ نے ان کو سمجھایا، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ تیسرے صاحب نے کچھ زیادہ ہی بڑا اعلان کر دیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ فطرت کے ساتھ اس سے بڑی جنگ ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،
دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں، تمام نبیوں تمام رسولوں نے شادیاں کی ہیں، تو مجھے نہیں دیکھتے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، تو مجھے نہیں دیکھتے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے شادیاں کی ہیں؟ جب میں نے شادیاں کی ہیں تو تم نے کیوں فیصلہ کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا؟ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی کر رہا ہوں، کرتا ہوں، میرے نکاح میں میری بیویاں موجود ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری اس سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، اس سنت کو عملی طور پہ جو برپا نہ کرے، وہ ہوگا کسی کا، میرا نہیں ہو سکتا۔ پوری حدیث سن لی آپ نے، پورا نظام عبادت معلوم ہو گیا۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا فلسفہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب فرمائی۔ ابھی تک کی گفتگو سے آپ نے جو چند باتیں پوری توجہ سے سن کے سمجھی ہیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے۔ ان کی ہر نعمت، ان کی ہر رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے۔ اولاد بھی ایک بڑی نعمت ہے، یہ اولاد آسمان سے نہیں ٹپکے گی، یہ بچے زمین سے نہیں اگیں گے، اس کے لیے وہ اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے جو اللہ نے فطری ضابطوں کے مطابق مقرر کیے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو عطا کیا، اس میں ہر شخص کو باعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور وہ باعزت زندگی گزارنے کا تصور عملی طور پہ اسی وقت برپا ہو سکتا ہے جب معاشرے میں حسن ہو، اور معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس دھرتی پر جو بچہ آئے وہ پورے وقار کے ساتھ آئے، ثابت النسب ہو، باپ یہ، دادا یہ، پردادا یہ، نانا یہ، پرنانا یہ، دادی یہ، پردادی یہ، نانی یہ، پرنانی یہ، ایسا ہی بچہ باوقار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو سب سے بہتر عمل، جو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی سنت نکاح ہے، تمام نبیوں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص پیارے مصطفیٰ کی اس سنت سے منہ موڑے، وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہو سکتا، ہوگا کسی کا، وہ میرے مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اعلان انہوں نے کیا ہے جو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے، ان کا ہے اعلان، جو شخص میری نکاح والی سنت سے منہ موڑے گا وہ میری رحمت سے محروم رہے گا۔ آپ غور کریں، رحمت للعالمین کی رحمت سے جو محروم ہو گیا، اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوگا، اور بہت بڑا جرم یہ ہے کہ انسان فطرت کے ساتھ جنگ کرے، یعنی وہ نکاح نہ کرے۔ اتنی بات واضح ہو جانے کے بعد نکاح کا جو طریقہ ہے، نکاح کا جو فلسفہ ہے، اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، اس میں سے چند باتیں سمجھانی بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک مرد ایک عورت کے درمیان حلال طریقے سے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، جسے اللہ کے کلام کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر برپا کیا جاتا ہے۔ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، یہ رجسٹر، یہ فارم، یہ کاغذ تو اب وجود میں آئے۔ نکاح تو اس وقت سے ہو رہا ہے جب کاغذ کا وجود نہیں تھا، قلم کا وجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے نکاح کا سلسلہ جاری ہے۔ کاغذ اور قلم کے تصور سے بالاتر ہو کر سوچئے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوں،
نسل آگے بڑھے حلال طریقے سے، اس کے لیے کوئی معاہدہ، اسی معاہدے کا نام، اسی ایگریمنٹ کا نام نکاح ہے۔ آپ دنیا میں جب کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سرکاری کاغذ چاہیے ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر لیتے ہیں۔ جیسی قیمت ویسی قوت۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، اس کے لیے بھی اسٹامپ پیپر ہونا چاہیے، اور پیپر تھا نہیں تب سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ پھر اس معاہدے کے لیے کون سا اسٹامپ استعمال ہوگا؟ وہ ہے قرآن اور حدیث، ما قبل میں اللہ کی کتابیں اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قرآنی آیات کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ برپا کیا جاتا ہے۔ آپ یقین جاننا دنیا میں کوئی اتنا قیمتی اسٹامپ پیپر ہو ہی نہیں سکتا جتنا قیمتی میرے رب کا کلام ہے اور جتنے قیمتی میرے مصطفیٰ کے فرمودات ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی پیپر ہو سکتا ہے؟ یہ احساس کبھی دلایا گیا نوشے میاں کو نکاح کی مجلس میں؟ یہ سبق کبھی اس بچی کو بتایا گیا جس کا نکاح کرانے کے لیے وکیل صاحب پہنچ گئے، گواہ پہنچ گئے، سائن کرا لیے، اجازت لے لی؟ کچھ بھی تو نہیں سیکھا۔ اپنے بچوں میں سے جس کا نکاح کرنے کا آپ ارادہ کریں اس کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں؟ ہال بک کرتے ہیں، ٹینٹ والے بک کرتے ہیں، کھانے والے بک کرتے ہیں، روٹی والے، ہر چیز کی بکنگ ہوتی ہے، ہر کام کے کرنے والوں کی بکنگ ہوتی ہے۔ کبھی اپنے بیٹے کو نکاح کے حقائق، ازدواجی زندگی کے مسائل، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یہ سکھانے کے لیے بھی کبھی کوئی انتظام کیا؟ نہیں کرتے ہیں۔ لاکھ سوا لاکھ روپے کی اسکوٹی آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں ڈائریکٹ نہیں دیتے ہیں، لو بیٹا چابی۔ کبھی اس نے سائیکل بھی نہیں چلائی، سائیکل چلانا بھی اس نے نہیں سیکھا، لاکھ سوا لاکھ روپے کی اسکوٹی آپ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں؟ نہیں، یہ خود بھی مرے گا، دوسروں کو مارے گا۔ یہی تصور کام کرتا ہے۔ یہاں تو ایک زندگی دوسرے کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اسکوٹی کا مسئلہ نہیں، گاڑی اور کار کا مسئلہ نہیں، ایک آنکھ جتنی قیمتی ہے دنیا کی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ اتنی قیمتی نہیں ہے۔ ہاں، اتنا قیمتی وجود، ساری کائنات کے بالمقابل انسان کا وجود زیادہ قیمتی ہے۔ ایک زندگی دوسرے کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ کیا سکھایا کہ یہ زندگی اب کیسے گزارو گے؟ ابھی تو اماں کے پاس تھے، ابا کے پاس تھے، اب بیوی کے ساتھ رہو گے، اب زندگی کا زاویہ کیا ہوگا؟ کبھی سکھایا؟ کبھی اس کا تصور کیا کہ یہ بھی ضروری ہے؟ نہ سکھانے کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، نہ سکھانے کی جو بربادیاں ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ٹریننگ اور تربیت نہ دینے کا نتیجہ ہے کہ تباہی بربادی کے سوا گھروں میں کچھ نہیں۔ نہ بچی کو کوئی تربیت دی گئی، ابھی تک تو اپنی ماں کے پاس رہ رہی تھی، باپ کے سائے عاطفت میں زندگی گزار رہی تھی، اب تو تجھ کو ایک نئے گھر میں نئے انداز سے زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ وہاں نئی ماں تجھے ملے گی ساس کی شکل میں، وہاں نیا باپ ملے گا سسر کی شکل میں، وہاں تو کیسے زندگی گزارے گی؟ تجھے اپنے شوہر کے ساتھ میں رہنا ہے، اس کے حقوق کا کچھ پتہ ہے؟ نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ گاڑی، اسکوٹی اگر بغیر ٹریننگ کے اس کو نہیں دیتے، اور حکومت بھی یہی کہتی ہے لائسنس لو تب گاڑی چلانا، اسلام یہ کہتا ہے زندگی کی گاڑی چلاؤ تو اس کا لائسنس تو لے لو۔ وہ لائسنس خطبہ ہے۔ کیا ہے؟ خطبہ، کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے۔ نکاح کے خطبے میں جن آیتوں کو پڑھا جاتا ہے یہ انتخاب کسی قاضی صاحب کا نہیں ہے،
خطبے نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان آیتوں کا انتخاب کسی محدث مفسر یا کسی فقیہ کا نہیں ہے، یہ انتخاب ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا انتخاب کیا نکاح کے خطبے کے لیے۔ تو نکاح کا خطبہ اگر سمجھا دیا جائے تو لائسنس مل جائے گا۔ بہت کچھ ہے اس خطبے میں، اللہ کرے ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ کیا کہا گیا ہم سے، کیا عہد اقرار لیا گیا ہم سے، تقویٰ کی کتنی بار تلقین کی گئی، ہمیں اس بیچارے کو کیا پتہ، نوشے میاں کو، ان کے ابا کو نہیں معلوم، ان کے چاچا کو نہیں معلوم، ان کے دادا کو نہیں معلوم، تو نوشے میاں تو بھی نوجوان ہیں، انہیں کیا پتہ ہوگا کہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ کریں گے کوشش، اس سے نکاح میں آسانی پیدا ہوگی۔ نوجوانوں، نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہوگا کسی کا، میرے مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی تو بزنس کر رہے ہیں، ذرا اور مضبوط ہو جائیں پھر نکاح کریں گے۔ میرے نبی کی خوشخبری ہے، اگر تنگ دست بھی ہو نکاح کر لو، اللہ نکاح کی برکت سے تمہاری تنگ دستی دور کر دیں گے۔ کرو تو نکاح۔ ہر شخص اپنی قسمت لے کے آتا ہے، اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں مگر سبق نہیں لیتے۔ ابا بڑے غریب تھے، غربت کے ماحول میں بڑے سادے انداز میں نکاح کر دیا گیا، بیوی اپنی قسمت لے کے آئی، کاروبار میں عروج پیدا ہو گیا، لیکن ابھی زیادہ نہیں، بولے ابھی بچے نہیں پیدا کریں گے، ذرا کاروبار اور بڑھا لیں، یہ حماقت ہے۔ بچہ پیدا ہوا، وہ اپنی قسمت لے کے آیا۔ رزاق اللہ ہیں، وہ کسی بندے کو دنیا میں بعد میں بھیجتے ہیں، اس کے رزق کا انتظام پہلے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تصور ذہن سے نکال دو کہ جب بہت سارا مال ہو جائے گا تو نکاح کریں گے۔ یہ 10 سال نبی کی سنتوں سے منہ موڑ کے گزار رہے ہو، اس پورے 10 سال تک نبی کا اعلان ہے تم ہوگے کسی کے، میرے نہیں ہو سکتے۔ چلو 40 سال میں اگر نکاح کر لیا تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، لیکن بالغ ہونے سے لے کے نکاح تک وہ جنسی خواہشات جو اندر طغیانی برپا کیے ہوئے تھیں اور جس کے نتیجے میں پھر اس نے کسی سے منہ کالا کر لیا، گناہ وجود پذیر ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر ماں باپ نے تاخیر کی ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ شادی جلدی ہو جائے، لڑکا تیار نہیں، اور اسی دوران زنا میں مبتلا ہے، وہ نکاح کے لیے تیار نہیں، لڑکی تیار نہیں، اور شادی سے پہلے وہ برا کام ہو رہا ہے، پھر وہ ذمہ دار ہیں۔ آج کے دور میں پاک دامن زندگی گزارنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ فطرت کے ساتھ میں کب تک جنگ ہوگی؟ اس جنگ کو جو لڑتے ہیں وہ فطرت سے جیتتے نہیں، ہار جاتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ نکاح کو آسان کیسے بنایا جائے، یہ آج کا موضوع ہے نا۔ میں جواب بعد میں دوں گا، آپ سے ایک بات پوچھوں، مشکل کیوں ہو گیا؟ نکاح کو آسان کیسے بنایا جائے، یہ بات تو بات کی ہے نا۔ اس کا جواب لینے کے لیے آپ کو ایک نیا سوال قائم کرنا پڑے گا کہ اس نکاح کو لوگوں نے مشکل کیسے بنایا، مشکلات کھڑی کہاں سے ہوئیں، انہیں سمجھ لو گے، انہیں ہٹاؤ، نکاح آسان، ورنہ ہمارے بیان سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے سننے سے کچھ نہیں ہوگا کہ صاحب نکاح آسان کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ مشکلات جہاں سے کھڑی ہوئی ہیں، جہاں سے نکاح مشکل ہوا ہے، مشکلات سمجھ لو، مشکلات کو ہٹا دو، آسانیاں اپنے آپ پیدا ہو جائیں گی۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ میں نے اعلان کیا کہ اس تاریکی کے خلاف، اس اندھیرے کے خلاف آپ سب احتجاج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب احتجاج کرنے لگے، نعرے بازی ہو گئی۔ کیا احتجاج اور نعروں سے یہ تاریکیاں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، تاریکیاں اگر ختم کرنی ہیں
جس کے پاس جیسی صلاحیت ہے، چھوٹی سی موم بتی ہے اسے ہی جلاؤ، کچھ تو روشنی ہوگی۔ موبائل ہے اسے ہی جلاؤ، اس کی ٹارچ، کچھ تو روشنی ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے دیے مل کر پورے علاقے کو روشن کر دیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ پورا سماج، پورا معاشرہ ایک دم سے تبدیل ہو جائے گا، نہیں۔ بگاڑ ایک سے شروع ہوا، وہ پھیلتا چلا گیا۔ اصلاح بھی ایک سے شروع ہوگی، پھر اصلاح آگے بڑھے گی۔ تو اگر اتنے مجمع میں سے ہم نے اور آپ نے یہ تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم نکاح کی جو مشکلات ہیں ان کو سمجھ لیں گے، ان مشکلات کو ختم کریں گے، تو آسانیاں اپنے آپ فراہم ہو جائیں گی۔ آج کے درس میں صرف 2 مشکلات کا تذکرہ کروں گا میں، 2 مشکلات جس کی بنیاد پہ نکاح بہت مشکل ہو گیا۔ نکاح کو آسان بنانے کا حکم تھا، نکاح آسان بناؤ، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، یہ مطلوب تھا۔ نکاح اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ انسانوں کی کھڑی کی ہوئی مشکلات کے نتیجے میں نکاح اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ زنا آسان ہو گیا۔ اسی دور سے امت گزر رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 2 مشکلات، ایک بڑی مشکل ہے، نکاح کو مشکل بنانے کے لیے ایک بڑی دیوار جو حائل ہوتی ہے، وہ ہے جہیز کا مطالبہ۔ اس کو نوٹ کیجئے، ہلکے میں نہ لینا۔ جہیز کا مطالبہ، کتنے بوڑھے باپوں کی نیندیں حرام ہو گئی، سکون ختم ہو گیا۔ گھر میں کئی بچیاں جہاں بھی پیغام لے کے جاتے ہیں، جہیز کی ایک لمبی فہرست اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ وہ غریب، وہ ضعیف، وہ کمزور انسان اس کو سن کے خون کے آنسو روتا ہوا اپنے گھر آ جاتا ہے۔ رات میں نیند نہیں آتی، بچیوں کی طرف نگاہ جاتی ہے۔ عزت کا بھی مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، لیکن جہیز کی اس لعنت نے نکاح کو بے پناہ مشکل بنا دیا ہے۔ تو پھر اسی مشکل کو ہٹا دیجئے۔ ایک جملہ سن کر، جہیز کا مطالبہ لعنت ہے، جہیز کا مطالبہ لعنت ہے۔ ہدیہ دینا، ہدیہ قبول کرنا رحمت ہے۔ اگر یہ 2 جملے آج آپ نے یاد کر لیے تو یقین جاننا نکاح بہت آسان ہو جائے گا۔ میں نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز مانگنا، یہ لعنت ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں نکاح کے موقع پر، اسلام کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا، مرضی آپ کی ہدیہ 2 محبتیں بڑھیں گی۔ آپ اپنے ہونے والے داماد کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق سودی قرض لیے بغیر، کسی سے قرض لیے بغیر، جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ اپنی بیٹی کو ہدیہ دے دوں، اپنے ہونے والے داماد کو بھی کچھ ہدیہ دے دوں، تو کیا اسلام منع کرے گا کہ ہدیہ نہیں دے سکتے؟ ہدیہ کا لینا بھی جائز ہے، ہدیہ کا دینا بھی جائز ہے، بلکہ ہدیہ سراپا رحمت ہے۔ آپ نے یہ 2 جملے اگر یاد کر لیے، جہیز کا مطالبہ لعنت ہے، ہدیہ لینا دینا رحمت ہے، بس نکاح آسان ہو گیا۔ نکاح میں مشکل کھڑی ہوتی ہے جہیز کے مطالبے پر۔ یہ گاڑی چاہیے، اتنے مہمان لے کر آئیں گے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ لڑکی والے نے کہا کہ بس 50 لوگ آ جائیے گا، ان کی ہم تواضع کر لیں گے، تو لڑکے والے کہتے ہیں نہیں صاحب اس میں تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، 50 ہم 1000 لوگ لے کے آئیں گے، اور کھانے میں یہ چاہیے، ایسا ہال چاہیے تاکہ جن مہمانوں کو میں لے کر کے آؤں ان کے درمیان میری عزت بڑھے۔ دوسروں کو پیسے سے اپنی عزت بڑھا رہے ہیں جناب۔ یہ وہ مشکلات ہیں جنہوں نے پورے معاشرے کو گناہ میں مبتلا کر دیا، سماج کو ہلاکت خیزی میں ڈال دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں میں جہیز مانگنے کا تصور تک نہیں ہونا چاہیے۔ پیغام اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ ایک باپ اپنی لخت جگر
دوسرے کے حوالے کر رہا ہے. اس سے بڑا کیا ہے انعام؟ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لڑکے والوں کو سوچنا چاہیے. شادی کرنے جا رہے ہو، کمرے میں بیڈ ہے کہ نہیں، گدے ہیں کہ نہیں، تکیے بھی ہیں کہ نہیں، تمہارا یا تمہاری بیوی آئے گی اس کے رہنے سہنے آرام کرنے کا انتظام تمہارے پاس ہے، اور کچن پورا تیار ہے کہ نہیں. تمہارے ذمہ ہے بیوی کے لیے بستر کا انتظام، بیڈ کا انتظام، کچن کا انتظام. شوہر کے ذمہ ہے نا. یہاں کا نظام اتنا خراب ہے کہ باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ سلنڈر تک بھیجنا پڑتا ہے، چولہا دینا پڑتا ہے، بیڈ دینا پڑتا ہے، گدے دینے پڑتے ہیں، تکیے چادر کمبل لحاف دینے پڑتے ہیں. یہ انتظام اسلام نے کس کے ذمہ رکھا تھا؟ شوہر کے ذمہ. نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے. اور جب یہ سارا خرچہ ایک بچی کے باپ پہ ڈالا جائے گا تو پھر تو مشکلات کھڑی ہوں گی. ان مشکلات کو ختم کرنا ہے. جوان بچوں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھٹی نشست میں، جس کا عنوان ہے نکاح کرنے کا آسان طریقہ، آئیے ہم سب مل جل کر اس نورانی اور بابرکت محفل میں ایک معاہدہ کر لیں، ایک عہد کر لیں کہ ہم جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. جوان تو تیار ہیں الحمدللہ، ان کا بوڑھا باپ تیار نہیں، لالچی باپ. جوان کا اسلامی ذہن بنا کہ ہاں ہمارے نبی کا پیغام ہم تک پہنچا، ہم کوئی جہیز نہیں مانیں گے. اور اس کا بوڑھا باپ کہتا ہے کہ بیٹا عزت پہ دھبا آ جائے گا، گاڑی نہیں ملی لوگ کیا کہیں گے، کہاں شادی کر دی، وہ جہیز کی کثرت نہیں تو عزت خاک میں مل جائے گی. ہم تو یہ بھی چاہیے ہمیں، اور ہمیں یہ بھی چاہیے. تو میں بڑے ادب سے بزرگوں کی خدمت میں یہ گزارش پیش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی زندگی ان مطالبوں سے کبھی خراب نہ کرنا. یہ آپ کے مطالبے آپ کے بچے کو گناہ میں مبتلا کرنے کے برابر ہیں. سرپرستوں کے یہ مطالبے بچیوں کو برے کام پہ آمادہ کرنے کے مترادف ہیں. اس لیے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ جوان بچے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ ہم کوئی جہیز نہیں مانگیں گے. اور جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے والدین ہیں، باپ دادا دادی والدہ والد، یہ سب بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی جہیز نہیں مانگیں گے. یہ مشکل ختم ہوگی. رب کعبہ کی قسم نکاح آسان ہو جائے گا. ایک مشکل جہیز کا مطالبہ ایک لعنت ہے. دوسری مشکل بھی عرض کر دوں اختصار کے ساتھ، اور وہ یہ ہے تعلیم کی تکمیل کی بنیاد پہ وقت پر نکاح نہ کرنا. مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں. پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس نے منع کیا؟ کیا نکاح کے بعد تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی؟ وقت پر نکاح ہو جائے، شادی کے بعد بھی تو تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. یہ نکاح تحصیل علم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. مشکلات وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں کہ ایک خاندان میں ایک بچی نے وہ علم حاصل کیا کہ اس کا کفو ویسا علم والا کوئی بچہ اس خاندان میں نہیں، اس ماحول میں نہیں. آگے آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا. بچی نے بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر لی، اس علم کے معیار کا کوئی نوجوان اس کے گھرانے میں ہے ہی نہیں. پھر وہ بچی کہاں جاتی ہے آپ کو معلوم ہے. اس کا بھی پورا انتظام والدین کے ذمے ہے، سماج کے ذمے ہے، معاشرے کے ذمے ہے. جب کوئی بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہو تو اسی پر مطمئن نہ ہو جانا کہ فلاں کی بچی اب MBBS بن رہی ہے، اتنے سالوں کے بعد وہ ڈاکٹر بن جائے گی، MBBS بن جائے گی، MD بن جائے گی. اچھی بات ہے، ترقی کیجئے، منع نہیں ہے. لیکن یہ بھی سوچنا کہ جب یہ MBBS ڈاکٹر بنے گی، MD بنے گی، تو اس کی شادی کے لیے کس لڑکے کا ہم انتخاب کریں گے؟ وہ بھی اسی معیار کا ہوگا، کفو بنے گا، تبھی ان کی زندگی سکون کی گزرے گی. بچی اتنی پڑھی لکھی، شوہر نامدار،
ایک چیک پہ اماؤنٹ نہیں بھر سکتے، سائن نہیں کر سکتے، غیر پڑھے لکھے، بگاڑ پیدا ہوگا، تو پھر اس کا انتظام کرنا پورے سماج کے ذمے ہے، اور اگر انتظام نہ کیا تو جو کچھ ہو رہا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، پھر وہیں جائیں گی جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سماج میں، معاشرے میں۔ مسلم بچیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں، ان کا تصور یہ بنا کہ میرے قابل میرے محلے میں کون ہے، مجھ جیسا میرے خاندان میں پڑھا لکھا اتنا کون ہے جس کے ساتھ میں شادی کروں، ہاں وہ فلاں صاحب ہیں ان سے میری بن جائے گی، وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، میرا ان کے ساتھ میں گزارا ہو جائے گا۔ مذہب کی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم نہیں، قرآن و حدیث کا افہام و تفہیم نہیں، ایگریمنٹ ہی اسے نہیں سمجھایا گیا۔ جب اس کا نکاح ہوا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ایگریمنٹ کی یہ دفعہ نکاح کے وقت اسے سمجھائی کب تھی؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اگر آیت کا یہ ٹکڑا ہی اس بچی کو سمجھا دیا جاتا پھر وہ کہیں نہیں جاتی۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ، اس کا یہ مضمون تھا۔ یہ بچی کو کب سمجھایا، لڑکے کو کب سمجھایا اس آیت کا مضمون؟ پھر تو کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر قرآن کی یہ آیتیں نوشے میاں کو نکاح سے پہلے سمجھا دی جائیں، خطبہ نکاح بچیوں کو نکاح سے پہلے سمجھا دیا جائے تو وہ سال انقلاب برپا ہوگا جس کو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اگر یہ آیت سمجھا دیتے تو اس بچی کو کامیابی کا راز معلوم ہو جاتا۔ نکاح پڑھایا، ایگریمنٹ تو ہوا، پتہ نہیں کہ لکھا کیا ہے، سائن کر دیے، فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ مضمون وہ سمجھی نہیں تو کامیابی پانے کے لیے غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ اور اگر اسے خطبہ سمجھا دیا جاتا کہ تو نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس اپنے شوہر کے ساتھ اس میں یہ لکھا ہے، پہلے ہی سمجھایا جاتا، اس کا ذہن مومنانہ بن جاتا، اس کا ذہن اسلامی بن جاتا، اس کی صلاحیتیں اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتی، پھر یہ واقعات اور حادثات نمودار نہ ہوتے کہ ایک مسلم بچی ان کے ساتھ جا رہی ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے ہم مذہب ہونا ضروری ہے، دونوں کا۔ مرد کا مذہب الگ ہے، خاتون کا مذہب الگ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ نکاح نہیں ہو سکتا، کورٹ میرج ہو جائے گا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح تو ایک بڑا مقدس عمل ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل اسی وقت برپا ہوگا جب اس کو اسلامی قوانین کے تناظر میں برپا کیا جائے گا۔ نکاح نہیں ہوگا باقی سب کچھ ہو جائے گا۔ نکاح کرنے کے لیے دونوں کا ہم مذہب ایک دین ہونا ضروری ہے، دونوں کا۔ یہ بچیوں کا ذہن کہاں بنایا گیا، یہ بچوں کا ذہن کہاں بنایا گیا؟ یہ بیماری لڑکوں میں بھی ہے۔ کیا مسلمانوں میں بچیاں کم ہیں؟ دوسری بچیوں کو لے کر کے آتے ہیں، لو جہاد کا نام دے دیا گیا۔ یہ جو لو جہاد کی اصطلاح ایجاد کی گئی ہندوستان میں، اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہی قصور ہے۔ تمہارے اپنے سماج کی بچیاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، تمہارے اپنے معاشرے کی بچیاں پریشان حال ہیں، ان کا کوئی نکاح ان کے ساتھ کرنے والا نہیں، اور تم نے وہ حرکت کر ڈالی جس سے سماج اور معاشرے کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ مسلمان تو لو جہاد کر کے یہ کرتے ہیں، اگر یہ کرتے ہیں تو ہم پھر اتنا کریں گے۔ وہ بھی کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ حل ایک ہے،
ایک حل ہے، مشکلات کو دور کر دو، جہیز کو ختم کر دو، جہیز کی لعنت کو ختم کر دو۔ بڑے یقین کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہوئے بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ اتنا بڑا مجمع جس میں کسی کے بچے کی شادی کا تقاضا ہوگا اور کسی کی بچی کا شادی کا تقاضا ہوگا، دونوں کا ذہن بن گیا، مشکل کو ختم کریں گے، کل ہی نکاح ہو جائے گا، کل ہی رشتہ ہو جائے گا۔ پھر مشکل کیا ہے نکاح میں؟ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اگر نکاح کو آسان نہ کیا، مشکل بنایا، تو پھر زنا جیسا حرام کام لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نکاح کا آسان طریقہ، اس عنوان کے تعلق سے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں اس امید پر پیش کی ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ میں کتنے ہی حسین پیرائے میں یہ مضمون آپ کو سناؤں، ارادہ میرا بھی نہیں اس پہ عمل کرنے کا اور ارادہ آپ کا بھی نہیں، تو یہ لعنت برقرار رہے گی۔ کائنات کی کوئی طاقت اس لعنت کو ختم نہیں کر سکتی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں، آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، پھر کون سی مشکل ہے نکاح میں؟ مشکلات کی بنیاد جہیز کا مطالبہ ہے۔ تو اس امید پہ گزارشات رکھی گئی ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ فکر لینی ہوگی، عمل کرنا پڑے گا، اہتمام کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اللہ نکاح کو آسان بنا دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔